बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता ईद मुबारक। और प्रोग्राम है दुनिया मेरे आगे और मैं हूँ मुश्ताक मिन्हास और मैं नुसरत जावेद। मुश्ताक साहब, आप जानते हैं कुछ वजूहात की बिना पर मैं आजकल बिल्कुल होम बाउंड होता हूँ। ईद के दिन तुम्हें पता है इस्लामाबाद सुनसान हो जाता है, उजड़ जाता है, लोग अपने अपने घरों को चले जाते हैं, लेकिन फिर भी लोग बाद आते रहे। उनकी मेहरबानी, उनकी मोहब्बत, उनकी शफकत। रहमान मलिक साहब ने मिठाई भी भेजी थी मेरी जुमेरात के दिन बेहूदियों के बावजूद, उनका भी शुक्रिया। केक भी था साथ, मैं ऐसा नहीं चाहता रहा। चलो शुक्र अल्लाह, आपको ही भेजा, मुझे नहीं भेजा। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ साथ में अगर डाल के भी देते तो और खुशी होती। बहरहाल अर्ज ये है कि इस दौरान जो 4 दिन ऑफ स्क्रीन रहे, उनमें से 3 जो त्यौहार के दिन थे, उनमें जो लोग मेरे यहाँ आते रहे, ज़्यादातर लोग जो बातें कर रहे थे, उनसे भैया मुझे पैगाम मिला कि वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के चल चलाओ की तैयारियां हैं। ठीक है ना? क्या हुआ? ठीक है। मैं को मज़ाहिया प्रोग्राम नहीं कर रहा हूं। नहीं, ये आपने बात ही ऐसी कही बादशाह, बात ये है एक दफा फिर के नहीं कहता। नहीं, एक दफा फिर के मैंने सिर्फ ये कहा है कि चल चलाओ की बातें हो रही हैं। मैंने अभी तक हरगिज ये नहीं कहा कि सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जा रहे हैं। नहीं तो क्यों? ये फर्क है दो अल्फाज में। नहीं तो चल चलाओ की तैयारियां क्यों हैं भाई? वो क्या कर रहे हैं? मतलब मुझे ये बताएं, ऐसा लिसा मीसना आदमी वज़ीर आज़म के तौर पर किसको मिलेगा कि जिसने नवाज शरीफ को भी खुश रखा हुआ है, आसिफ अली जरदारी साहब को भी खुश रखा हुआ है, अच्छा हमारी कुछ एंकर पर्सन है उनको भी खुश रखा हुआ है, उसके अलावा सदर साहब को भी खुश रखा हुआ है, पार्टी को भी। अंग्रेजी का एक मुहावरा है, सबको खुश रखा हुआ है। ऐसे आदमी उसको चल चलाओ की तैयारी होगी। अंग्रेजी का एक मुहावरा है जो ये कहता है, फ्रेंड्स टू ऑल सिंसियर टू नन। फ्रेंड्स टू ऑल सिंसियर टू नन। सियासत जो है ना, ये दड़ेबंदी का खेल होता है। या तुम मुश्ताक मिन्हास के साथ होते हो या नुसरत जावेद के साथ होते हो। ये मुझे मैकियावेली ने सिखाया होगा इस बात को, लेकिन छोड़ देते हैं। ये मेरा आज मौजू नहीं है। ये आपके पास खबर है, आपका तजिया है, आपकी ख्वाहिश है। मैं कहता हूं कि चल चलाओ की बातें हिंट्स आए हैं, हिंट्स आए हैं। मैं क्लियर जो बात कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं। अच्छा, दूसरी बात ये है, मेरे हाथ जुड़े हुए। दूसरी बात, मेरे हाथ जुड़े हुए। अच्छा चलो ना, हो गई ना, हाथ जुड़े हुए मेरे। मेरा आज मौजू है ही नहीं ना। मैं सिर्फ आपसे ये कहता हूं कि हमारे दोस्तों ने देखे मेरी बात सुने उसका, हमारे दोस्त जो है वो टीवी, जब से मैं इस फील्ड में आया हूं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, नुसरत साहब, आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में और इस हुकूमत के बारे में ऐसा लग रहा होता है कि शायद दूसरे दिन हुकूमत नहीं है। उनको भी 12-28। अच्छा, बहरहाल मैंने हरगिज ये नहीं कहा। अगर कोई ऐसी बात है तो अगर पक्की बात है, अगर अपने पाँव पे खड़े हैं तो फिर बात करें, नहीं तो लोग आप पे भी हंसेंगे, मेरे पे हंसे भी तो कोई ऐसी बात नहीं। बस मैंने बात खत्म कर दी, मुझे आगे जाने। अच्छा ठीक है, चल चलाओ की तैयारी। दूसरी बात जो है, आपको याद होगा हमने जो आखिरी जुमेरात के दिन प्रोग्राम किया था, जिक्र किया था एक ख्वाजा साहब का, जिसारत की थी, जिन्हें OGDC का चेयरमैन लगाया गया। वो बड़े भाई इन्फ्लुएंशियल आदमी हैं, उन्होंने हर जगह से मिठाई भेजी आपको। उन्होंने मिठाई नहीं भेजी, 2 किताबें भेजी थी। वो जिस ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह थे, उनके बहुत सारे चाहने वाले, बहुत दोस्त, मुझे पता चला यार बड़ी PR है उनकी, वो मुझे राब्ता करते रहे। वो ये कहते रहे कि आपको तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने इन ख्वाजा साहब को यहां लगाया, क्योंकि जैसे ही OGDC की पोजीशन खाली हुई तो ईवान सदर से दबाव आना शुरू हुआ। एक जमाने में आसिफ अली जरदारी साहब के एक पर्सनल स्टाफ अफसर होते थे, राय सिकंदर, तो उनको OGDC का लगा दिया जाए। एक और साहब ने कहा कि नहीं साहब, ये कहा जा रहा था वो इकबाल ज़ैद अहमद साहब के कोई रिश्तेदार हैं, कोई कह रहा था भाई है, कजन है, कि उनको लगाया जाए। वो कहा जैसे ही वजीर आजम को पता चला कि जगह खाली है और वहां पे करप्ट आदमी लगवा रहे हैं ईवान सदर वाले, वो फौरन उन्होंने कहा ख्वाजा साहब को लगाओ, जिन्होंने पहले बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, जो 2 किताबें आई थी। मैंने कहा ये बात लगना तो फिर मेरा क्यों ना लगे। नहीं खैर, अब ये तुम यानी मैं अभी मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ। मैंने कहा चलो यार अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे। लेकिन मेरा अब भी सवाल है कि मैं चाहता हूं कि मुझे रिज्यूमे दिया जाए कि जनाब अदनान ख्वाजा साहब इससे पहले, इस हुकूमत से आने से पहले, कौन सी मल्टीनेशनल या
اگر ان کا تیل کی 7 سسٹرز ہوتی ہیں کمپنیز جو پوری دنیا میں تیل کا کاروبار چلاتی ہیں، شاید کسی میں حسیس ہوں، مجھے نہ پتا ہو، نائجیریا میں، صومالیہ میں کہیں تیل نکالنا ہو تو ہمیں بتا دیں۔ اس کے بعد کہانی تمہیں ایک بتاؤں گا، ایک وزیر کے بارے میں، لیکن میں اپ سیٹ اس وقت ہوں کسی اور بات پہ۔ نہیں، میں آپ کو بتا دوں نا تھوڑا سا پہلے ان کا بھی، خواجہ صاحب کا کچھ دیکھیں، میں نے بھی کوئی آتے کہ میں چھوٹا سا رپورٹر ہوں، گلی محلوں میں بھی پھرتا ہوں، دفتروں وفتروں میں لوگ سلام کر کے پہچان لیتے ہیں۔ ایک یہ تھا کہ اصل میں وہ جو نیفٹ جو پہلے جس تنظیم میں یہ خواجہ صاحب لگے ہوئے تھے، اس کا بڑا ایک انہوں نے وہ بنایا ہوا تھا، 10-12 ارب روپے آنا تھا، اس میں ایک بڑا ٹریننگ کا پروگرام تھا، وہ بڑی جتنی اچھی کتابیں، وہ ان کا آپ نے کاغذ دیکھا ہے، وہ ایک کتاب جو ہے اس کی وہ کم از کم 5-5 ہزار روپے کی وہ چھپی ہوگی، وہ اس میں پیسہ آنا تھا۔ لیکن بدقسمتی کیا کیا جائے اس کا کہ یہ سیلاب آ گیا اور پیسہ پاکستان گورنمنٹ کو ڈونر سے ایون ترقیاتی آپ کے اخراجات جا رہے ہیں ادھر، تو وہ پیسہ انہوں نے ادھر نہیں آنا تھا۔ تو اب خواجہ صاحب کو تو چاہیے تھی ایک ایسی جاب اور اچھی جگہ، اور او جی ڈی سی ایل ایسی جگہ ہے نصرت صاحب جو پاکستان میں کما کے کھلانے والی ہے، مثلا جو گورنمنٹ کو باقاعدہ ریونیو اس قوم کے لیے، خدا کا شکر ادا کریں کہ اس میں پھر اچھا ایماندار آدمی جناب وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب نے او جی ڈی سی کا لگا دیا، اللہ تعالیٰ انہیں ترقی دے اور کامیاب کرے۔ اب میں جس بات پر فوکس کرنا چاہتا ہوں جناب مشتاق منہاج صاحب، وہ یہ ہے، اکثر یہ ہوتا ہے، تمہیں پتہ ہے ابھی ہم پانی کے پیچھے تھے تو فون آنے شروع ہو گئے تھے، ماشاءاللہ جی بڑی اچھی کوریج پہ کر دو، پر چھڈو نا ان سیلاب نو اور کو گلاں کرو، دیکھو نا جی کرکٹر کا سکینڈل ہو گیا، الطاف بھائی نے انقلاب کا کہہ دیا، لیکن میں ڈٹا رہا، میں نے کہا یار چھوڑو، لوگ جو مرضی کہتے رہے، ہمیں سیلاب کے پانی کے پیچھے جانا ہے۔ ٹھیک، اب بھی میں یہ کہتا ہوں کہ بھول جاؤ ہر بات کو، چسکے کو، سٹوریز کو، ہمارے پاس بھی بڑے چسکے اور سٹوریز ہوتی ہیں۔ یہ 2 کروڑ انسان اس وقت بے چھت ہے، بے گھر ہے، بے وسیلہ ہے۔ اس کو اگر آباد نہیں کرو گے، اس کے ساتھ سانجھ نہیں ملاؤ گے، تو یہ لاہور، اسلام آباد، کراچی آئیں گے، آج جو کہتے ہیں نا کی سیلاب دے مگر پہ گئے ہو، تو یہ برازیل میں جیسے نکلنا، جیسے نیو یارک میں ایک زمانے میں نکلنا مشکل ہو گیا تھا اگر آپ کے پاس اچھی سونے کی کوئی چین ہوتی تھی یا گھڑی ہوتی تھی، یہاں ہوگا۔ اب اس میں یہ ہوا کہ کل مجھے ایک صاحب نے ٹیلی فون کیا، انہوں نے کہا جی آج آپ پروگرام کیوں نہیں کر رہے، خیریت ہے، کوئی بند تو نہیں ہو گیا؟ میں نے کہا یار کوشش تو بڑی ہو رہی ہے کچھ لوگوں کی طرف سے، ابھی تک ہے، ہم نے تو جمعرات کے دن اعلان کر دیا تھا کہ منڈے کے دن۔ انہوں نے کہا جناب میاں والی اس کے پاس ایک جگہ ہے شہباز خیل صاحب، ان صاحب نے جن کی انٹیگریٹی پہ میں ایمان رکھتا ہوں، کیونکہ پہلے بھی 2-4 مرتبہ انہوں نے باتیں کی جن پہ ہم نے پروگرام کیے ہیں، ٹھیک، اور وہ ثابت ہوئے ٹھیک۔ انہوں نے کہا اس شہباز خیل میں سیلاب بالکل نہیں آیا، بارش ہوئی تھی، بارش کی وجہ سے 4 مکان گرے تھے، لیکن بقول ان صاحب کے اس شہباز خیل کے اندر 330 افراد کو 330 افراد کو وطن کارڈ دے دیے گئے۔ چاند رات کو میاں محمد نواز شریف صاحب نے گورنمنٹ ڈگری کالج میں بانٹے کارڈز، اور ان میں سے 11 نام بھی مجھے دیے گئے۔ انہوں نے کہا میں آپ کو اور بھی، لیکن جلدی جو میں لکھ سکتا تھا، وہاں سے ڈی سی او کے محمد حنیف خان، محمودی خیل، سرور خان، کتو خیل، میر گل خان، ولد نور خان، عنایت اللہ خان، ثناء اللہ خان، مقرب خان، ولد آگے نام احمد خان، ولد محمد خان نمبردار، یوسف خان، ولد احمد خان اشرف خیل، قربان علی خان، انور خان، جاوید ولد فتح محمد کمہار، اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ 330 لوگ۔ مشتاق صاحب بات یہ ہے کہ اگر تم سیلاب سے متاثر نہیں ہوئے اور اگر فرض کرو تمہیں یہ 1,20,000 کا کارڈ مل گیا ہے، تو جو آدمی جو جنرلی مستحق ہے اس کو نہیں ملے گا تو اس پہ کیا بیتے گی یار؟ نصرت صاحب یہ 300 بندوں کی کہانی نہیں ہے، اگر 300 ہوتے تو پروگرام کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ 2 کروڑ میں سے اگر یہ 2 کروڑ میں 5,000 کو بھی غلط مل جائے کوئی بات نہیں، خیر ہے، کوئی بات نہیں ہے، یہ بھی غریب لوگ ہوں گے، یہ بھی چلیں اپنا گزارا کر لیں ہوں گے، ان کو مل بھی جائے، مارجن آف ایرر کم ہے کہ تھوڑا ہے۔ نصرت صاحب یہ لوگ ہزاروں میں ہیں، اور یہ پورے پاکستان میں
جن کی ایک اینٹ نہیں گری، جن کا سیلاب کی کوئی چیز ضائع نہیں ہوئی، جس کا کھیت کا کیا نقصان ہونا ہے جی؟ کہ کس چیز کا کھیت کا نقصان ہے، پانی کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے اتر جائے گا 6 مہینے کے بعد دوبارہ قابل کاشت ہو یا سال کے بعد ہو جائے گی، سال کے، ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی سمجھ آتا ہے۔ لیکن آپ کا گھر، آپ ان ساروں کو 1 لاکھ روپے سے زائد پیسے ملیں گے، 1,20,000، اور اس میں فی کنبہ دیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک گھر میں دیکھیں، ایک طرح کی کنٹرڈکشن، میں آپ کو بتاؤں، یہ ساری جو سیاست ہوتی ہے نا، سیاست ہمارے اندر بھی ہے، اللہ کرے کہ یہ اور بےایمانی ہے، اسی لیے آزاد کشمیر ہر دوسرا ہمارا جو پروگرام ہم کھولتے ہیں کرپشن۔ نہیں، اس کے میں بتاؤں نا، تھوڑا فرق میں آپ کو بتاؤں۔ جب آزاد کشمیر میں زلزلہ آیا، وہاں پر ایرا والوں نے، فیڈرل گورنمنٹ نے یہ پالیسی بنائی، نہیں بھائی ہم تو فی چھت معاوضہ دیں گے۔ اگر کسی کی چھت ہے، ایک چھت کے اندر اگر 1 کنبہ ہے یا 10 کنبے رہ رہے تھے، ایک چھت کے اوپر معاوضہ دیں گے۔ یہاں پر اگر ایک کمرہ بھی گرا ہوگا نا، تو پالیسی یہ بنائی ہے کہ اس کے اندر جتنے بھی لوگ شادی شدہ ہیں نا، اہل خانہ، وہ اگر 7 کنبے تو 7 کے 7 کو دیں گے۔ لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں کہ اگر متاثرہ ہے تو 7 کے 7 کو ملنا چاہیے۔ بہرحال ایسا کرتے ہیں، جو متاثرہ نہیں ہے اس کو نہیں ملنا چاہیے، ایک پیسہ نہیں۔ اس لیے نصرت صاحب، یہ پاکستان کے ٹیکس پیئر کی منی ہے، یہ امدادی خیراتی اداروں کی منی ہے، لوگوں نے اپنے زکوٰۃ و صدقات دیے، لوگوں نے ایک چیز دی ہے، ان لوگوں کو ملے جو متاثرہ ہیں، جو متاثرہ نہیں ہے آپ یہ گورنمنٹ کی اس میں بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا میری صرف ایک بار سن لو، چونکہ ہم لوگ، اگر جس وقت مجھے یہ اطلاع آئی، کاش کہ میاں والی جا سکتا، لیکن 5 گھنٹے کی دوری، ہم وہاں پہ شہباز خیل سے یہ پروگرام کرتے۔ میری پینل والوں سے درخواست ہے، ڈاکٹر شیر افغان صاحب میاں والی کے ہیں، ایک سچے آدمی، چلیں ان سے بھی بالکل، پینل والوں نے آپ کی ریکویسٹ سن لی ہے۔ اس وقت ناظرین وقت ہے بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے سیلاب کے نام پر جن لوگوں کی لاٹری نکلی ہے ان پہ بات چیت جاری رہے گی۔